یہ تربیت ہے نا. تو بچہ کہتا ہے کہ امی جان نماز پڑھیں گے تو رب کیا دے گا؟ امی کہتی ہے اپنے بچے کو کہ بچے اگر نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر دے گا. تو روزانہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت بچے تھے، نماز پڑھتے، نماز سے پہلے امی شکر کی پوڑیاں بنا کے مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی. ایک دن شکر کی پوڑیاں بنا کر رکھنا بھول گئے. بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت مصلے پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنی شروع کر دی. مائی صاحبہ بھی تھی، والدہ محترمہ تھی. وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا الہ العالمین آج پردہ رکھنا، آج لاج رکھنا. یا الہ العالمین پہلے شکر کی پوڑیاں بنا کر مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی، آج شکر کی پوڑیاں بنا کر مصلے کے نیچے نہیں رکھ سکی، سامنے رکھتی ہوں. بچہ کہے گا امی رب تو نہیں دیتا تھا، تو رکھ دیا کرتی تھی. یا الہ العالمین آج پردہ ڈالنا، آج یا الہ العالمین خیال کرنا. رب ذوالجلال کی رحمت جوش آئی، رب جلال کی رحمت ایسے جوش میں آئی. فرید الدین گنج شکر جب سلام پھیرتے ہیں فرماتے شکر، فرماتے وہی پرانا سبق ہے، مصلا اٹھاؤ نیچے شکر موجود ہے. مصلا اٹھایا، پہلے پڑیاں ہوا کرتی تھی، نیچے شکر کا حوض ہے، نیچے شکر ہی شکر ہے. وہ بیٹا کہتا ہے امی جان پہلے شکر کی پڑیاں ہوا کرتی تھی، آج نیچے شکر ہی شکر ہے. امی کہتی ہے میرے بیٹے پہلے میں رکھا کرتی تھی، آج رب ذوالجلال خود رکھ دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ مشہور ہو گئے گنجے شکر، شکر کا ڈھیر. جہاں آپ نے نماز پڑھی نیچے شکر ہی شکر. یہ وہ کرامت ہے. ایک ارہاس ہوتا ہے، ایک استدراج ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے، ایک معجزہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں عقل جس سے دنگ رہ جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، عقل جس سے دنگ رہ جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ کرامت ہے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت کی. قرآن مجید فرقان حمید میں کرامات قرآن مجید سے بھرا پڑا ہوا ہے. اصحاب کہف کے کتے کو دیکھیے، اسد بن برخیہ والا واقعہ دیکھیے، جنہوں نے آگ چپکنے سے پہلے تخت و حضرت بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یعنی ہماری یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. یہ کیسے ہو گیا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اتنا بڑا تخت، اور جن سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان تقوم من مقامک. جن کہتا ہے قبل ان تقوم من مقامک، یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لاؤں گا. لیکن اللہ کا ولی کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام کہتا ہے اسد بن برخیہ آپ مجھے اجازت دو، آگ جھپکنے سے پہلے آگ بند کریں، آگ کھولیں گے، تخت آپ کے سامنے ہوگا. تو اللہ کے ولی کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی. اگرچہ غوث اعظم کا 12 سال کے بعد بیڑا جو مائی صاحبہ نے دعا کی تھی وہ بہر آ گیا تھا، تو دولہا دلہن ساری بارات آ گئی تھی. یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ پتھر کیسے بولنے لگے. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ درخت چل کر آج کیسے آ گئے. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ سورج عصر کے وقت پر کیسے آ گیا. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ ابو جہل کے ہاتھ میں بند جو کنکر تھے وہ کلمہ پڑھنے لگے. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہو گئے. عقل تو تسلیم نہیں کرتی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، تمام صحابہ کرام نے بھی پیا. ایک پیالہ 70 صحابہ کرام اصحاب صفہ پی گئے، لیکن پیالہ دودھ کا پھر بھی دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود پیا، وہ دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی چیز کی اصل موجود ہے کہ معجزہ کرامت اسے کہتے ہیں کہ عقل تسلیم نہ کرے، عقل دنگ رہ جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن حدیث مصطفیٰ ہے، اگر ہم شیطان کو مانتے ہیں کہ شیطان ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ آتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. جب اسرائیل جو سرکار کا غلام ہے، جو اسرائیل جو لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے، بیک وقت ایک یعنی واحد میں کئی لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. جب غلام کا یہ مقام ہے تو وہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟